جائے، حالانکہ اس کا سینہ پیاس سے جل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، لہذا روزے کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ. روزے کا بدلہ اللہ ہے. جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت، ہر نعمت کے جب وہ دروازے کھول دے گا تو پھر جنت والوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا. اس میدان کا نام ہے مزید، اللہ کا خاص دربار، اسمبلی ہال اللہ کا، جہاں اللہ اپنے دیدار کے لیے تشریف لائے گا. سارے مرد عورت ایمان والوں کو بٹھائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا میرے مہمان تشریف لائے ہیں، انہیں کھانا پیش کیا جائے. تو جب اللہ کے دسترخوان پر وہ کھانا چنا جائے گا اور یہ کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے حقیر نظر آئیں گے، جنت کے کھانے. پھر میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان تشریف لائے ہیں، انہیں پانی پلایا. پھر جب وہ جنت کے پانی جو معین اور جو سلسبیل اور جو زنجبیل اور جو رحیق، وہ کیا کیا نام قرآن نے لیے ہیں، لیکن جب اللہ کے دسترخوان پر پانی پئیں گے تو زنجبیل اور رحیق اور سلسبیل اور تسنیم بھی ان کو حقیر محسوس ہوگا جو اللہ وہاں پیش کرنے والا ہے. اللہ کے پاس تو ہر لذت کی کوئی انتہا، کوئی جتنا بڑھاتا چلا جائے کوئی انتہا کوئی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کو پھل پیش کیے جائیں. ہمارے کھانے کی یہی ترتیب ہوتی ہے، کھانا پانی پھر پھل یا میٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے مہمان تشریف لائے ہیں، پھل پیش کیے جائیں. تو پھر وہاں اللہ کے دربار سے پھل پیش کیے جائیں گے، ان کو کھا کر انہیں جنت کے پھل حقیر محسوس ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان تشریف لائے ہیں، انہیں جوڑے پہنائے جائیں. تو جنت میں اتارنے اور پہننے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تمنا ہی ہوتی ہے. تمنا ہوگی تو اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے، نئے جوڑے زیب تن ہو جائیں گے. نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف تمنا آپ کریں گے. جو کہ کپڑے اتار کے کہاں رکھے، ساری جنت میں واشنگ مشین تو ہے، کتنے دھوئے، نہ کوئی استری ہے کتنے پریس کرے، اور نہ کوئی گٹر ہے وہ صابن کا پانی کدھر بہائے. تو لہٰذا اور پھر 100 جوڑے پہنے ہوں گے ہر آدمی، 100، اور 100 جوڑے اتنے باریک مہین اور اتنے وہ بے وزن کہ یہ سوتی جوڑے کا وزن تو میرے جسم پر ہے، ان 100 جوڑوں کا وزن کوئی نہیں ہوگا، کہ ان کا تانا بانا نور سے بنا ہوا، نور سے دھاگا بنے گا، اور نور کا وزن نہیں ہوتا ہے، اس روشنی کا کیا وزن ہے. تو 100 جوڑے پہننا بھی کام ہے، اتارنا بھی کام ہے. تو یہ کام اللہ ہمارے سے میں نہیں لکھا. کہا تم میرے بندے تمنا کر کہ میں نے کپڑے بدلنے ہیں، تو بس تمنا ہو گئی تو اگلے غائب ہو جائیں گے، نئے زیب تن. وہ کدھر گئے کہاں گئے یہ اللہ نے اپنے سے میں لے لی. تو ہم بیٹھے بیٹھے ان کے جوڑے تبدیل ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے ان کے جوڑے تبدیل ہو جائیں. جب اپنے وہ جوڑے دیکھیں گے تو ان کو جنت کے جوڑے ان کے مقابلے میں حقیر نظر آئیں گے. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، بادشاہوں کے دربار میں جانے کا لباس بھی خاص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا رہا ہے تو لباس خاص طرح کا اللہ پہنائے گا. جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، اللہ نے جو وعدے کیے تھے بھائی جنت والوں پورے ہو گئے؟ کہیں گے ہاں پورے ہو گئے، پورے ہو گئے، سارے پورے ہو گئے. تو وہ فرشتہ اعلان کرے گا ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکم، یا اللہ خود اعلان کرے گا، یا اللہ خود اعلان کرے گا میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے، کہ یا اللہ پورے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو اللہ پورا کرنا چاہتا ہے. تو کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ تو نے وعدے سارے ہی پورے کر دیے، اب تو کوئی وعدہ باقی نہیں. جنت بھی دے دی، جہنم سے بچا دیا، نیکیاں ہماری بڑھا دی، گناہ ہمارے گھٹا دیے، معاف ہمیں کر دیا، اور جنت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. تو یہ اللہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایک وعدہ باقی ہے کہ تم میرا دیدار کرو. یا رضوان، جنت کے بڑا فرشتہ یا رضوان کہے گا لبیک. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع الحجر بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے اٹھا دے.
از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. خسرو کہتے ہیں کہ جس رب کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، دیکھے بغیر دیکھے اس کے عشق میں آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، تلواروں سے کٹ گئے، آگ میں جل گئے اور دیکھا نہیں ہے اور عشق یہاں تک پہنچا، تو جب اس اللہ کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن. خسرو میں اس کے دیدار کی لذت کو کیا بتاؤں، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. لوگ جان کی بازیاں لگا گئے، سر دھڑ کی بازیاں لگا گئے، زندگی کی بازیوں کے سودے کر گئے، ہار گئے زندگیاں صرف اس کو راضی کرنے کی خاطر بغیر دیکھے. نادیدہ رخ یارے، ابھی تو یار کو دیکھا ہی نہیں ہے اور بن دیکھے اس پر وہ آروں سے چر گئے اور سولیوں پہ چڑھ گئے. جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد رسول اللہ کو بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بنانے والا خود کیسا ہوگا. اللہ اکبر. میں وہ منظر کیا پیش کر سکتا ہوں، یا میں اس کو نقشہ کیسے کھینچ سکتا ہوں. یہ ہمارے ان الفاظ سے بالا تر چیز، ہمارے حروف سے بالا تر چیز ہے. ہمارے پاس 2829 حرف ہیں، ان سے ہم لفظ بناتے ہیں، ان سے جملے بناتے ہیں، ان سے تعبیرات کو لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس منظر کو بیان کر سکے جب اللہ ہی پردہ ہٹا دے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. آج چہروں پہ جوانی کی بہار ہوگی، نعمتوں کی رونق ہوگی اور آنکھیں اللہ کے دیدار سے مست ہوں گی. تو ایک دم اللہ تعالیٰ پردے ہٹائے گا، رضوان پردے ہٹائے گا. بندوں اور رب کے درمیان بے شمار پردے ہیں، اللہ وہ پردے. اس محفل میں صرف ایک ہستی ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کو پہلے دیکھا ہوا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. تو آج فرشتوں کو بھی دیدار ہونے لگا ہے، ایمان والوں کی طفیل، اور جنت بھی دیکھ رہی ہے اللہ کو آج، ایمان والوں کی طفیل. جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو اللہ کہے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے، سچے بندے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ تاجر کہتے ہو جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، اور یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. اور میرا نبی کہتا ہے میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہر کمی اس میں آ سکتی ہے، جھوٹ نہیں آ سکتا. تو پہلی ویلکم، پہلی خوش آمدید کس صفت پر اللہ کر رہا ہے؟ مرحبا میرے تہجد گزار بندے، میرے روزے دار بندے، میرے نمازی بندے. نہیں 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 نہیں، میرے شہید بندے، میرے غازی بندے، نہ نہ نہ، میرے علم والے، میرے قرآن والے. نہ، کون؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم گزرا ہے. حجاج بن یوسف نام آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت ظالم گورنر گزرا ہے. تو ایک دن کہنے لگا کہ ایک اپنے درباری سے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہنے لگا اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم مجھے بھی قتل کر دے گا. کہا نہیں تجھے کچھ نہیں کہتا. تو اس نے فہرست بنوانے شروع کر دی، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بڑا جھوٹا تھا آواز. سنتا رہا. کہنے لگا اللہ کی قسم جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، صرف ایک بات غلط. جب سے میری ماں نے مجھے جنا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. باقی سارے عیب صحیح ہیں، جھوٹا میں نہیں ہوں. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے تہجد گزار بندے مرحبا نہ، میرے سچے بندے مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندوں کے لیے اے میرے بندو تمہارا رب تمہارا استقبال کرتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر کہے گا مرحبا بالطائعین، مرحبا میرے فرما بردار بندے. یہ دوسرے نمبر پر ہے. پھر اللہ کہے گا مرحبا بعبادی الذین راعوا عہدی وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین.